بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، میں 4 سے 5 منٹ کی بات کروں گا، مجھے جنازے پہ پہنچنا ہے۔ شاعر ختم نبوت سید سلمان گیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی جنازہ ہے جامعہ اشرفیہ میں ظہر کے بعد۔ تو میں صرف مختصر حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میرے بڑے بھائی ہیں مولانا آصف مجید صاحب، ان کا حکم ظاہر میرے لیے جتنی اہمیت رکھتا حضرات کو معلوم ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا روزہ رکھو۔ 2-3 آیات میں میرے اللہ نے رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں تفصیلی احکام ارشاد فرمائے۔ درمیان میں 2 باتیں ذکر کی، 2 باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر رمضان کے احکام ذکر کیے۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی بات ہے تلاوت قرآن کریم، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب ارشاد فرمائی، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، اور یہ وہ بات ہے جو ہم ہر جمعے میں خطیب صاحب سے سنتے ہیں۔ ہر جمعے میں جب عربی کا خطبہ ہوتا ہے نا، خطیب صاحب وہ بات دہراتا ہے تاکہ وہ بات یاد رہے، مجھے بھی یاد رہے، آپ کو بھی یاد رہے۔ میں وہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے روزوں کے بارے میں ذکر کیا، بعد میں پھر روزوں کے بارے میں ذکر کیا، درمیان میں یہ بات ذکر کی، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اس بات کا رمضان کے ساتھ خاص طور سے تعلق ہے۔ تبھی تو رمضان، پہلے بھی رمضان، بعد میں بھی رمضان، درمیان میں یہ بات، اس کا مطلب ہے اس بات کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور یہ وہ اتنی اہم بات ہے کہ ہر خطیب ہر جمعے ہمیں یہ بات یاد دلاتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں عربی کا نہیں پتا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ میرے بندے، رمضان کا مہینہ، میں مطلب اور مفہوم ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب میرے بندے ایک کام ضرور کریں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے ایک کام ضرور کریں گے۔ کیا کام کریں گے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، ایک کام میرے بندے ضرور کریں گے، وہ آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارا اللہ کیسے راضی ہوگا؟ ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے، ہمارا اللہ کیسے مانے گا؟ ہم میں اور اللہ میں فاصلہ بڑھ گیا ہے، وہ فاصلہ ختم کیسے ہوگا؟ ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے، کیسے منائیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ اور میں آپ سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر میرے بندے پوچھیں، نہیں، اذا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب میرے بندے پوچھیں۔ جب کا مطلب اور اذا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے پوچھیں گے ضرور۔ ایسا نہیں ہو سکتا رمضان آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا روزے شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا یہ مہینہ آ جائے اور میرے بندے آ کے نہ پوچھیں کہ یار اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا کیسے ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ نے پھر جواب پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ جواب میں یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں، میرا جواب یہ ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی اللہ نے ختم کر کے براہ راست مجھے فرمایا، براہ راست آپ کو فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فَإِنِّي قریب، میرے بندوں میں تو قریب ہوں، میری طرف سے تھوڑا ہی فاصلہ ہے، فاصلہ تو تمہاری طرف سے ہے، مسئلہ تو تمہارے اینڈ سے ہے، دوری تو تمہاری طرف سے ہے۔ فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، اور میں کتنا قریب ہوں، اجیب دعوت، بلکہ دوسری آیت میں سنا دوں، اللہ فرما رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الاسلام کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت،
کہ اللہ تعالیٰ ہے تو شارک کے قریب، لیکن یہ جو مسافت ہے نا، یہ جو فاصلہ ہے، ہمیں یہ بھی بڑا دور لگ رہا ہے اور ہم سے یہ بھی نہیں طے ہو رہا، وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب آ چکا ہے، لیکن ہم ایسے عجیب ہیں کہ ہم یہ فاصلہ طے ہی نہیں کر پا رہے، بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، تو جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر۔ اللہ تو ہے تو قریب، لیکن ہمیں کوئی شعور تو بھی دینا، ہمیں کوئی سمجھ تو بھی دینا، ہمیں سمجھ تو بھی آئے گا کہ تو قریب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم جب مجھے پکارو گے، جب دعا کرو گے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، میں سنوں گا، جواب دوں گا، قبول کروں گا تمہاری دعا، لیکن شرط کیا ہے؟ اگلی بات فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پہلی شرط یہ ہے کہ دعا مانگو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میرے قریب آنے کی کوشش تو کرو، مناجات تو شروع کرو، مجھ سے باتیں تو شروع کرو، گپ شپ تو شروع کرو۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ فرما رہے ہیں میرا یقین بھی رکھو۔ آج ہمارے دل اصل میں یقین سے خالی ہو گئے۔ ایک صاحب تھے، پیسے والے تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے، نیند نہیں آئی رات کو، اٹھے، دل میں بندے کو نیند نہ آئے تو پانی پی لیتا ہے، تھوڑا ٹہل لیتا ہے، ٹہلتے ٹہلتے باہر نکلے، دل میں خیال پیدا ہو گلی میں ٹہل لیتا ہوں، گلی میں ٹہلتے ٹہلتے پہنچے، آگے مسجد تھی، مسجد کے اندر مسجد کے قریب پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی ہے، انہوں نے غور کیا کہ رات کو کیسی آواز ہے، تو ایک آدمی دعا کر رہا تھا اللہ صبح میری بیوی کا آپریشن ہے، مجھے نا پیسے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ، مجھے 1 لاکھ روپیہ عطا کر، صبح آپریشن ہے، صبح آپریشن ہے، مجھے 1 لاکھ دے، مجھے 1 لاکھ دے۔ اس کے لیے 1 لاکھ بڑی رقم نہیں تھی، تو اس کو فوراً خیال آیا کہ او ہو، میرے اللہ نے جو مجھے اٹھایا نا بستر سے، میرے اللہ نے جو مجھے گھر سے نکالا نا، اس کی وجہ سے نکالا۔ یہ فوراً مسجد کے اندر آیا، آ کے کہنے لگا کہ بھائی اگر میں 1 لاکھ روپے آپ کو دوں تو آپ قبول فرما لیں گے؟ تو کیا کہا کہ ظاہر ہے مجھے تو ضرورت ہے، آپ دے دیں مجھے۔ وہ اپنے گھر گیا، 1 لاکھ روپیہ لا کے دیا، اور 1 لاکھ روپیہ دینے کے بعد چونکہ اس کی نیکی سے بڑا متاثر ہوا نا کہ اس کی دعا کیسی یار عجیب ہے، مجھے گھر سے اٹھا کے لے کے آئی اس کی دعا، تو وزٹنگ کارڈ نکال کے دیا، کہنے لگا کہ بھائی یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، رکھ لو، آئندہ بھی کبھی ضرورت پڑے یا تمہاری بیوی کا آپریشن 1 لاکھ روپے سے زیادہ میں ہو، فکر نہ کرنا، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، میرے پاس آ جانا۔ تو اس آدمی نے وزٹنگ کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا کہ بھائی مجھے آپ کے وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا وزٹنگ کارڈ ہے، مجھے جب ضرورت ہوتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وہ خود ہی انتظام کر دیتا، مجھے ضرورت ہی نہیں کسی وزٹنگ کارڈ کی۔ یہ یقین چاہیے میرے بھائیو، یہ یقین چاہیے، اور ہمیں تو اللہ معاف کرے، خود وہ کیا ہے، علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر، بتوں سے تجھ کو امیدیں، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ایس ایچ او میرا کام کرے گا، ہمیں یہ پتہ ہے میں نے میرا کام کرے گا، ہمیں پتہ ہے وزیر کی سفارش سے میرا کام ہو جائے گا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بلکہ مجھے امید پہ یاد آیا، یہ ہمارے مشہور کامیڈین افتخار ٹھاکر، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار گیا گولڈا شریف پیر نصیر الدین صاحب کے ہاں، میں گیا، میں نے جا کے کہا کہ انشاءاللہ امید ہے اللہ ضرور کام کر دے گا، تو پیر نصیر الدین صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ نے آگے سے کہا کہ وہ ٹھاکر صاحب تو کافر ہو گیا۔ افتخار ٹھاکر صاحب کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے کہا کافر کیسے، کیا کہا میں نے؟ پیر صاحب کہنے لگے کہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے اللہ کام کر دے گا، وہ اللہ پہ امید نہیں ہوتی، اللہ پہ یقین ہوتا ہے، جس کو اللہ پہ بھی امید ہے وہ مسلمان تھوڑا ہی ہے۔ میرے بھائی کو ہمیں تو امید بھی کوئی نہیں، ہمیں تو اوروں پہ امیدیں ہیں، بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی۔ ایک دفعہ یہ بارش نہ آئے، نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں نماز استسقاء، نماز استسقاء، نماز استسقاء کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں، گراؤنڈ میں دعا کی جاتی ہے، گراؤنڈ میں دعا کرنے کے لیے سبھی لوگ آئے، اعلان تھا کہ آؤ نماز استسقاء ادا کرو۔ صرف ایک بچہ تھا جس کے ہاتھ میں چھتری بھی تھی، کسی نے کہا کہ بیٹا چھتری کیسی؟ وہ کہنے لگا کہ جب ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو بارش جب آ جانا ہے، جب بارش آئے گی تو واپس میں بھیگتے ہوئے آئیں گے، تو بہتر ہے میں اپنے ساتھ چھتری لے لوں۔ میرے بھائیو بس یہ میرا اللہ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، میرا یقین تو کرو،
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم جب پکارو گے میں سنوں گا، اور میں نے نہیں سننی تو کس نے سننی ہے؟ وہ پیر نصیر الدین صاحب بولڑوی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے نا، فرماتے ہیں کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ ہمارا تو کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا میرے بھائیوں۔ کیوں وہ ہے نا ایک اور شعر یاد آیا، کیوں کسی کو حال دل سنائے، کسی کو کیوں حال دل سنائے، کسی کو کیوں، نعت کا شعر ہے لیکن پھر اس پہ آتا ہے، کسی کو کیوں حال دل سنائے، کسی کو کیوں رازداں بنائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ تو میرے بھائیو بس یہ یقین اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے، آپ کو بھی عطا کرے۔ وآخر دعوانا